अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अब डार्क टेल्स। तमाम वीडियोस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चले सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पे आप बीती कहानी। किस्सा मेरे बचपन का। मेरा नाम सना है। हम 8 बहन भाई हैं, 6 बहनें और 2 भाई। बहनों में सबसे बड़ी मैं हूँ। हम अपनी नानी के घर बहुत शौक से जाते थे क्योंकि नानी का घर हर बच्चे के लिए अहम होता है। बहुत अच्छा लगता है, तो हमको भी बहुत अच्छा लगता था। नानी का घर बहुत बड़ा था। इसके बहुत सारे कमरे थे, बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे थे। एक बड़ा सा लॉन था। इसमें हर तरह के दरख्त थे। आम, अनार, बेरी, शहतूत, अमरूद, अंगूर की एक बहुत बड़ी बेल भी थी। मतलब कि तकरीबन हर मौसम का फल वहाँ मिल जाता था। हम सारी दोपहर लॉन में खेलते थे, फल तोड़ते थे और मैं बेर शौक से खाती थी। हम बेरी के दरख्त पर झूला भी डालते थे और वहाँ तो एक झूला डाला हुआ था हमने, जो हम सारी दोपहर झूलते रहते थे। हमारा काम ही यही होता था, सारी दोपहर बस फल तोड़ते थे, झूला झूलते थे। नानी अक्सर मना करती थी कि बेरी के दरख्त पर झूला मत झूला करो। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि मैं झूले पे बैठी होती थी और किसी के ना होने पर भी कोई झूला झूला देता था। बड़ा मज़ा आता था। उस वक्त तो कुछ एहसास ही नहीं होता था, वो दौर ही ऐसा था। उस वक्त तो डर भी नहीं लगता था। अगर नानी देख लेती ना तो बहुत गुस्सा करती। हम बेरी के दरख्त को ज़ोर ज़ोर से हिला के बेर जमा किया करते थे। नानी के घर के पीछे से ट्रेन भी गुजरा करती थी। हम सारा दिन दीवार पर बैठ के उस ट्रेन को देखा करते थे। बहुत मज़ा आता था। नानी के घर में नाना, नानी, 2 मामू और एक खाला रहती थी। हमारा घर नानी के घर से बहुत करीब था, तो हमारा ये रोज़ का ही वतीरा था। नानी के घर की छत बहुत बड़ी थी। जब हमारा दिल शहतूत खाने का होता तो हम छत पर चले जाते और वहाँ जाके शहतूत तोड़ते और वहीं बैठ के खाते। मेरे नाना रेलवे में अच्छी पोस्ट पर थे, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से ये घर अलॉट हुआ था। सुना था पहले ये जगह जंगल हुआ करती थी। नाना को हमारा छत पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो नानी को मना करते थे कि बच्चों को ऊपर जाने नहीं दिया करो। क्या तुमको मालूम नहीं है? हम नानी से पूछते तो वो टाल देती। जब भी हम ऊपर जाते, नीचे आने का रास्ता भूल जाते। फिर मामू आके हमको लेके जाते। ऊपर का रास्ता जैसे भूल भुलैयों जैसा था। एक कमरे से होता हुआ दूसरे कमरे, फिर राहदारी, फिर एक कमरा, फिर ऊपर सीढ़ियाँ, फिर एक कमरा, इस तरह से। जब हम ऊपर होते तो ऐसा लगता कि कोई और भी साथ है। हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई हमारा नाम पुकारता है। अक्सर कज़न्स ने तो ये शिकायत नानी से भी की थी। खैर, इन तमाम सख्तियों और डांट फटकारों के बावजूद भी हम लोग छत पर भी जाते थे और अपने तमाम मशागिल को पूरा करते थे। वाक़या कुछ यूं है कि मुहर्रम के दिन थे। 9 मुहर्रम को हम सब नानी के घर रुक गए थे क्योंकि हलीम बन रहा था। पूरी रात हम सब लोगों ने जाग के हलीम बनाया। जब हलीम बनकर तैयार हुआ तो सुबह अजान से पहले नाना वज़ू करने के लिए गए ताकि फातिहा दे दें नमाज अदा करके। हम सब भी वहाँ आ गए। नानी भी वहीं थी। तो वहाँ पर हमने एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई देखी। हम हैरान थे। हम मुस्कुरा मुस्कुरा के उसको देख रहे थे। नानी ने पूछा, ए लड़की, कौन है तू? इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी पूछा, आप कौन हैं? वो मुझे देख के मुस्कुराई और कहा, जो तुमको झूला झुलाती है। मैं डर के पीछे हट गई। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी। इसने बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। इसके लंबे बाल इसके पैरों को छू रहे थे। नानी ने डर कर मारे नाना को आवाज़ें दी। वो हंसती रही। इतने में नाना अंदर आए पीछे वाले दरवाजे से और आकर इसके बाल पकड़ लिए, क्योंकि नाना को पहले ही पता था कि इस घर में बेरी के दरख्त और छत पर एक चुड़ैल का बसेरा है।
وہ کچھ علم بھی رکھتے تھے، اسی لیے تو ہم اس گھر میں اللہ کی بات حفاظت سے رہ رہے تھے۔ وہ زور زور سے آوازیں نکال رہی تھی۔ نانا نے غصے سے کہا، اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے بہت تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے قریب پڑی ہوئی کینچی اٹھائی اور اس کے بال کاٹ لیے۔ میں بھی وہیں کھڑی تھی، وہ اپنے بال مانگتی رہی۔ نانا نے اسے واپس نہیں کیے، وہ روتی رہی، معافیا مانگتی رہی۔ نانا نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا اور اس کو سامنے والے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ وہ مسلسل دروازہ ہلا رہی تھی اور تیز تیز آوازیں نکال رہی تھی، بہت زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی اور غرا رہی تھی۔ نانا نے حلیم پر فاتحہ دی اور نانی نے سب کو حلیم باندھ کر دیا اور کہا، جاؤ اپنے اپنے گھر جا کر کھانا۔ سب ڈرے ہوئے تھے، اپنے اپنے گھر کیوں روانہ ہو گئے۔ میں تو خالہ کی لاڈلی تھی اور مجھے تجسس بھی بہت تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں ان کے ساتھ ہی چھپ گئی اور نانا نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ 2 دن گزر گئے، نانا نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس کے رونے چیخنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ نانی نے نانا کو بہت سمجھایا کہ اسے آزاد کر دیں، یہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ آپ اسے آزاد کر دیں، اس سے کوئی قسم لے کر اس کو آزاد کر دیں کہ یہ اس گھر سے چلی جائے۔ قریبی محلے میں نانا کے ایک دوست جو کہ مسجد میں مؤذن بھی تھے، حافظ بھی تھے، انہیں بلایا گیا۔ جب وہ آئے اور ان کو پتہ چلا تو وہ گھبرا کر بولے، بشیر بھائی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یہ تو پورے کے پورے خاندان نگل جاتی ہیں، تمہارا تو بھرا پورا خاندان ہے۔ اب ایسا ہے، میں پڑھائی کروں گا، پھر اس سے بات کرتے ہیں، وعدہ لیتے ہیں اور اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ نانا نے بولا، حنیف بھائی، میں نے تو بڑے غصے میں یہ کیا، میں تنگ آ گیا تھا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ کرتی، روزانہ تنگ کرتی تھی، کبھی بچوں کو، کبھی بڑوں کو، کبھی پورے گھر کے برتن گرا دیتی تھی۔ گل غرض کہ اس نے بہت تنگ کیا تھا، میں نے بڑی غصے میں آ کے اس کے ساتھ یہ کیا ہے۔ خیر ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں، آپ پڑھائی شروع کریں، پھر اس سے بات کرتے ہیں۔ مولوی حنیف بھائی نے پڑھائی شروع کی۔ جب وہ پڑھتے ایسا لگتا دروازہ توڑ دے گی، پورے گھر کے دروازے کھڑکیاں بجنے لگتے، ایسا لگتا بہت سارے لوگ مل کے رو رہے ہیں۔ نانی کے علم میں یہ نہیں تھا کہ میں گھر میں ہوں۔ میں خالہ کے کمرے میں چھپی بیٹھی تھی، صرف خالہ اور نانا کو پتہ تھا کہ میں چھپی ہوئی ہوں۔ خالہ کے کمرے کی کھڑکی سے وہ کمرے کا دروازہ بالکل صاف نظر آتا تھا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا دروازے کو زور زور سے ہلتے ہوئے۔ اس دروازے کو کوئی عام بندہ آرام سے نہیں ہلا سکتا، وہ بہت بھاری موٹی لکڑی کے دروازے تھے۔ اس لڑکی کے رونے کو بھی میں نے بہت غور سے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی، اے بچی، مجھے کھول دے، میں تو تجھے جھولا بھی جھلاتی تھی اور تو مجھے اچھی بھی لگتی ہے۔ نانی نے ڈر کے مارے کہا، کون بچی؟ یوں 2 دن 2 راتوں تک مسلسل پڑھائی کے بعد تیسری صبح فجر کی نماز کے بعد نانا اور حنیف انکل نے اس سے قسمیں وعدے لے کر دروازہ کھولا۔ پھر وعدے کے مطابق جب نانا نے اس کے بال واپس کیے تو وہ بہت خوش ہو گئی، زور زور سے چلانے لگی، ہنسنے لگی، اور پھر غصے سے نانا کی طرف دیکھ کے مڑی اور دیکھ کے کہا، وحشیانہ انداز میں چلاتے ہوئے کہا کہ بشیر، اب بچ کے رہنا، پہلے تیرا خون پیوں گی اور پھر اس بڑھیا کو مار ڈالوں گی، تیری نسل کھا جاؤں گی۔ یہ کہہ کے وہ دھواں بن کر اڑ گئی۔ نانی نانا بہت پریشان ہو گئے تھے۔ حنیف انکل نے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر حنیف انکل بھی چلے گئے۔ مجھے لینے کو دوپہر کو میری امی ابو آ گئے، تب جا کے نانی کو پتہ چلا۔ انہوں نے امی کو بہت ڈانٹا، اچھا تو وہ تمہیں کہہ رہی تھی، تو وہ تم تھی؟ اچھا۔ وہ امی نے گھبرا کے پوچھا، کیا ہوا؟ نانی نے امی کو ساری بات بتا دی۔ اس کے بعد نانی نے بتایا وہ اس کو کہہ رہی تھی کہ اے بچی، دروازہ کھول دے۔ نانی نے امی کو بہت ڈانٹا اور بولا، اب اس گھر میں مت آنا، میں یہ گھر بیچ دوں گی،
خیر امی ابو کے ساتھ مجھے لے کے گھر آ گئی۔ ڈانٹ تو گھر میں بھی بہت سننے کو ملی۔ اگلے دن نانی کے گھر سے خبر آئی کہ نانا کا انتقال ہو گیا ہے۔ جی، پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ نانا کو لے گئی، وہ نانا کو لے گئی، نانی مسلسل یہی بولتی تھی۔ ہم سب نانی کے گھر ہی رک گئے۔ نانی نے سب کو منع کرا کہ یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے دن ہی نانی نے سب کو واپس بھیج دیا کہ بھئی جاؤ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، کیونکہ نانی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے عطاب کا شکار فیملی کا کوئی اور بھی ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی نانی کے ذہن میں ایک وہم تھا، سو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ خالہ کو ہمارے گھر بھیج دیا گیا کہ جاؤ تم ان کے گھر رک جاؤ۔ نانی اور 2 ماموں اسی گھر میں رکے۔ اس دن نانا کا سویم تھا۔ ہم سب نانی کے گھر صبح صبح جمع ہوئے۔ نانی کو جگایا تو نانی بھی ہم کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جی، وہ نانی کو بھی لے گئی تھی۔ ویسے تو یہ ایک موت ہے، لیکن یکے بعد دیگرے، وہ بھی صرف 2-3 دن کے اندر اندر، جیسا کہ اس نے بتایا تھا۔ وہ میرے نانا اور نانی کو اپنے کہے کے مطابق 3 دن میں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ حنیف انکل نے جو کیا بہتر ہی کیا۔ حنیف انکل نے کہا کہ اس گھر کو تالا لگا دو اور سب اپنے اپنے گھر جاؤ، ادھر کوئی بھی نہ رکے نہ یہاں کوئی آئے، تا وقت یہ کہ تم لوگ اس گھر کو بیچ نہ دو۔ ہم نے وہ گھر بیچ دیا۔ اس دن کے بعد نہ تو کبھی میں نے کہیں سے کسی درخت سے پھل توڑا اور نہ ہی کبھی جھولا جھولا۔ جی، میں نے جھولا جھولنا ہی چھوڑ دیا۔ نانا نانی کی بہت یاد آئی۔ خالہ کی شادی کر دی اور ماموں میں سے بھی 2 ماموں کی شادی کر دی۔ لیکن یہ واقعہ جب بھی ہم فیملی میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے یا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ نانا اگر ایسا نہ کرتے تو آج شاید، لیکن موت کا وقت متعین ہے۔ آج میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کو بھی سمجھا دیا ہے کہ کبھی بھی کسی درخت سے پھل توڑنا نہیں کھانا اور دوپہر یا رات میں کبھی جھولا مت جھولنا۔ یہ واقعہ جب بھی میں یاد کرتی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ آج بھی وہ آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں کبھی کبھی۔ اے لڑکی دروازہ کھول دے، میں تجھے جھولا جھلاتی تھی۔ اے لڑکی سن، بات سن، دروازہ کھول دے، دیکھ دروازہ کھول دے، تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے نا۔